فرمائیں پہلے حسب سابق ہم روز صلوات الرسول، یہ وہ کتاب ہے جو 30 پاروں میں درود پاک لکھا گیا ہے، اور اس درود پاک میں سے روز ایک پارہ جناب ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب ہمیں سناتے ہیں۔ جی بھائی صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب قبلہ، آج ہم اس کتاب کے 18ویں پارے پہ گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے فی قدر ہی و اقتدار ہی۔ سبحان اللہ۔ اس پارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ کا مقام و مرتبہ اور اس کائنات پر آپ کا نافذ اقتدار، اس کے بارے میں حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ الرحمہ نے تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ بھائی صاحب قبلہ، اس پارے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو درود پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء پاک کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی دعائیں اور ایسے اوراد ہیں جو سابق مشائخ کے اکابر اولیاء کے معمول میں تھے، ان کو بھی حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ الرحمہ نے اس میں جمع کر دیا ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا معروف ورد مصبحات عشرہ، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ حزب البحر اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت غوث الثقلین کا شبر الاسماء الالہیہ اس کے اندر موجود ہے۔ اور ایک جو بڑا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے انسانی شعور ترقی کرتا ہے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس کو بھی آپ دینی تصورات کی تفہیم کے لیے بطور ایک انسٹرومنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی علیہ الرحمہ نے جو متداول حکمت تھی، اس حکمت کو بھی روحانی مقامات کی توضیح و تشریح کے لیے استعمال کیا، اور اس کی ایک نظیر اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو ہماری حکمت کے اندر غازی صاحب قبلہ ایک بڑا بنیادی کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں استقصات۔ یہ وہ تصور ہے جس پہ پوری ہماری حکمت اور فلسفہ کھڑا ہے۔ ارتفاع عن الاستقصات کی اصطلاح کو خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے یہاں ایکسپلین کیا ہے، جو اہل نظر کے لیے بڑی استفادہ کی بات ہوگی، صفحہ 27 پہ ہے، لیکن یہ ان مشکل مباحث میں ہم نہیں پڑھیں گے، ہم صرف درود شریف کی طرف آئیں گے۔ اب ہم درود شریف کی طرف آتے ہیں۔ جو درود اس کے اندر پڑھے حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے، ہر درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی شان کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد قدر مظاہر اسماء کا، اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر اپنے اسماء کے مظاہر جتنا۔ اب اللہ کے اسماء کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اللہ کے اسماء لامحدود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اللہ کے اسماء کے مظاہر لامحدود ہیں، اتنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اللہ کی بارگاہ میں حضور چھوروی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد قدر مظاہر صفات کا، اے اللہ جتنے تیری صفات کے مظاہر ہیں اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد قدر عظمت کلتی قاصرۃ فی احاطتھا بصائر والخیال، اے اللہ اپنی عظمت جتنا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج جس کا احاطہ کرنے سے بصیرتیں بھی عاجز ہیں، خیالات بھی عاجز ہیں۔ اچھا غازی صاحب قبلہ، جب اب یہاں تک پہنچتے ہیں تو اس پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ خیال انسانی کی، ایک مرد مومن کے خیال کی تربیت کیسے ہو، حضرت خواجہ نے اس پہ بھی کلام فرمایا ہے۔ میں ایک دو اس میں سے جملے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا الہ کل موجود انت رحیم ارحم بے استعداد الخاص حتی اترکا فی کل لمحۃ و برہۃ من غیر موانع جسمی او قلبی او غلبت نفس اماریت و حاریت و ناریہ۔ اے اللہ، یہ تنولی پڑھ سکتا ہے، ایسا ہی ہے۔ سبحان اے اللہ تو ہر چیز میں واحد آدمی ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا معبود ہے، تو رحیم ہے، میں تجھ سے رحمت مانگتا ہوں۔ رحمت وہ رحمت جس سے میری استعداد خاص پیدا ہو جائے، میرے اندر استعداد خاص پیدا ہو جائے، اور تیری اس رحمت اور تیری رحمت سے ملنے والی استعداد خاص کے ذریعے سے میں ہر لمحے تیری قربت اور تیرے حبیب کی قربتوں کا سفر طے کرتا رہوں، ایسا سفر طے کروں نہ اس میں کوئی رکاوٹ جسمانی ہو، نہ قلبی ہو، نہ نفسانی ہو۔ اب غازی صاحب قبلہ دیکھیں، جسمانی رکاوٹیں بھی انسان کو روکتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ من عندہ لا یستکبرون عن عبادتی ولا هم یستکثرون، جو میرے قریب ہیں نہ وہ میری یاد سے تکبر کرتے ہیں نہ کبھی تھکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب حق پانے والوں کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ جسم بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، اور حضور خواجہ نے یہاں اس کی دعا بھی کی ہے۔ اچھا ایک اور دعا میں یہاں پڑھنا چاہوں گا، اللہم کمل اوقاتی وتمم ماناتی بحیث تخالص عن تشویشات خطراتی، اے اللہ میرے وقت کو مکمل کر دے، میرے ہر خیال کو مکمل کر دے، اتنا مکمل کر دے کہ میرے خیال کی رو میں کوئی تشویش، کوئی وسوسہ اور کوئی خطرہ در اندازی کر کے مجھے تیری بارگاہ سے اور تیرے حبیب کی پاک کی بارگاہ سے دور نہ کر سکے۔ تو آپ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا زندگی کیا ہے، تو اب پتہ یہ چلا زندگی یہ ہے کہ ہمارے خیال کی، ہمارے دل کے حواجز کی، خطرات کی ہر رو ذات حق سے اس طرح جڑی ہوئی ہو، جیسے علامہ نے کہا کہ حیات کیا ہے، خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گناہ گو، کہ میں تجھ سے ہٹا
تو مر گیا اور تیرے ساتھ جڑا رہا تو پھر میں حیات پا گیا. سبحان تو اس کا پورا ایک منہج اور میتھڈ حضور خواجہ عبدالرحمن چھوروی ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا شعبہ شروع